یہ دیکھیں وسیم، یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا کزن ہے معمر قذافی کا عادت ہے نا السلام علیکم. السلام علیکم. عادت ہے، دیکھ ان کا چہرہ دے بالکل معمر قذافی ہے. کسی نے فلم بنانا قذافی پہ آپ کو اور رول دینا خیریت ہے چاہیے. حسن بھائی؟ خیریت ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. کیا نہیں، نام ہے بھائی؟ امکان خیریت ہے سے ہیں؟ رول لینے کا. آپ کلی دعا کریں ہمارے لیے. اللہ آپ کو سلامتی دے. کہاں سے کال کیا؟ کیا نام ہے بھائی؟ قذافی صاحب فریز ہو گیا، آتے ہی فریز ہو گیا. قذافی صاحب آپ فریز ہیں کچھ. ہاں بات کریں بھائی. ہاں ابھی کیا صحیح نام ہے؟ ہے؟ کہاں سے کال کیا؟ جی جی، ابھی آواز صحیح ہے. صحیح ہے، ابھی میں صحیح ہے. وسیم بات کر رہا ہوں گوادر سے، بلوچستان سے. جی سر، وسیم بھائی گوادر سے. جی جی، آپ اوکے، خیریت سے؟ آپ کا الحمد بڑا للہ، اللہ فرینڈ ہو، تعالیٰ آپ کا کو احسان بہت ہے. عرصے سے میں سن رہا ہوں حسن بھائی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کیا حکم ہے ہاں، وسیم بالکل صاحب؟ صحیح کام پہ آپ اچھے کام کر رہے ہو، بالکل. ادھر گوادر میں شیعہ تو نہیں اور ہے؟ شیعہ ابھی تک نہیں ہے، ایک دو نکلیں گے اگر ڈھونڈ لیں. اچھا اچھا، صحیح. اوکے جناب، اللہ آپ کو ہاں، سلامتی دے. اچھا. تو آپ کا میں بڑا فین ہوں، آپ کو میں 8 مہینے 7 مہینے سے حسن بھائی دیکھ رہا ہوں. جی جی، بڑی اچھے گفتگو آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو اچھی اللہ آپ کو طریقے سے عزت دے. سمجھاتے ہیں، اچھی طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں. اور آپ کا سب سے بڑا جو اچھا چیز ہے مجھے یہ پسند آ رہا ہے، آپ ہر چیز کا دلائل دیتے ہیں. یعنی بالکل اللہ آپ کو ثبوت کے سلامتی دے. ساتھ آپ ہمارے سامنے رکھتے ہو نا. تو جی کچھ بالکل. باتیں ہوتے ہیں، کچھ بندے ہوتے ہیں اور خالی تقریریں کرتا ہے، دلیل نہیں ہوں، دکھاتا ہے، حدیث نہیں دکھاتا ہے. جب کوئی ایک بندہ دلیل آپ کو دکھاتا ہے، حدیث دکھاتا ہے، تو اس کو ہم نہیں کر سکتے بھئی یہ خراب ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ کو قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے، حدیث پڑھ کے بتا رہا ہے. تو میں صحیح. بہت دور سے آپ سے بہت دن سے میں کوشش کیا اس ہفتے میں، تو جعفر بھائی نے نہیں لایا ہم کو. اس ہفتے میں اچھے ٹائم پہ لایا. تو سب جی سر. میرا ذہن فریش ہے. آپ یعنی 1 بجے دا بالکل الرجی ختم ہوتا ہے، پھر آپ لوگ ہم کو چھوڑتا نہیں ہے. تو ہوں، پہلے ہم جب آتے ہیں تو بات بات کچھ ہمارے ذہن میں اچھا بن جاتا ہے. تو آپ صحیح. کا سب بات میں نے سنا ہے حسن بھائی. جی سر. تو میں بات کرتا ہوں، آپ صرف سنو، پھر میرا ذہن تھوڑا صاف کرو. آپ کی بڑی صحیح، مہربانی. اللہ آپ کو ٹھیک ہے. عزت دے. اچھا، آپ کا سب بات مجھے اچھا لگا، آپ کا سب چیز صحیح لگا، مگر آپ نے ایک بات کیا تو ادھر سے مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا، میرے ذہن میں آیا ہوں، کہ اب میں حسن بھائی سے بات کروں کہ یہ چیز ہمارے ذہن تھوڑا صاف کرو. بات یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ آپ لوگوں کا نماز صحیح نہیں ہے. یہ بڑی بات ہے ہمارے لیے، بڑی ہوں، بات. جب کسی کا نماز صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کا سب چیز ضائع ہوتا ہے. پہلے صحیح. آپ کا عبادت صحیح ہو جائے تو ہوں، ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے. صحیح. ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے. تو جی، ہمارا جب نماز خراب ہے پھر تو یہ چیز ہم کو صحیح نہیں لگا. یہ جو ہمارے مفتی صاحب آتے ہیں، مگر جو بڑی بات ہمارا نماز ہے اس کے بارے میں آپ لوگ بحث نہیں کرتے ہو. اصل چیز ادھر سے ہمارا خراب اگر ہے آپ کے بطور ادھر سے جی، بھائی. آپ نے ایک سیشن میں خود بھی بولا کہ بھائی آپ لوگ ہاتھ باندھتے ہو، آپ لوگ کا نماز نہیں ہوگا. بالکل صحیح، یہ آپ نے بولا نا ایک سیشن پہ. صحیح. ٹھیک ہے. تو ہم جی، پھر آپ نے ایک سیشن میں بولا کہ حضرت علی علیہ السلام یہ ہمارے نبی کے 7 سال پہلے تھا، اس کے ساتھ اس کا عبادت، اس کا جو ہوں، چیز ہو اس کے ساتھ تھا. 7 سال پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے، باقی سب سے پہلے حضرت علی 7 سال اس کے رہا. یہ بیان بھی میں نے آپ کا سنا. صحیح. تو آپ لوگوں کا اگر نماز، آپ لوگوں کا جو طریقہ کار وہ اگر صحیح ہے، اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نبی پاک کو نماز کرتے ہوئے، اس کے ساتھ تھا، اس کے پیچھے نماز پڑھا، تو اس کو ہم غلط نہیں بول سکتے کیونکہ اس نے اس کے سامنے اس کو دیکھا، اس کے سامنے ہر چیز ہوا. تو حضرت ابوبکر علیہ السلام، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے نبی پاک کے غار میں اس کے ساتھ تھا 30 دن. تو ہمارے نبی پاک نے اس کے سامنے جب نماز پڑھا ہوگا تو اس نے تو دیکھا ہوگا بھئی یہ تو اس طریقے کا نماز پڑھ رہا ہے. تو وہ کیسے ایسا خیال آئے گا اس کے ذہن میں کہ وہ نماز دوسرے کو غلط طریقے سے پہنچائے، بھئی ہاتھ باندھنا نہیں، یا ہاتھ باندھو، وہ ہاتھ نہیں باندھ رہے ہیں. تو ادھر سے مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوا نماز پہ حسن بھائی. جی میرے بھائی، تو دیکھیں نماز کس نماز، نے خراب
لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وضو میں جی، جی۔ وضو بھی خراب ہے نا. اگر یہاں پہ میرا ایک مناظرہ ہوا تھا، آپ اگر اس کو یاد یہاں پہ سرچ بھی کریں میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو آپ نے نظر تو آئے گا. سب خراب کیا نا ہمارا۔ ہاں. وضو بھی نہیں ہوتی نا. اصل تو نماز اگر وضو نہیں ہے تو نماز تو نہیں ہوتی. نماز آپ 100 رکعت پڑھیں، 1000 رکعت پڑھیں، جب وضو نہیں بنایا تو اور نماز تو نہیں ہوگی. جی، جی۔ تو یہ تو واضح ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کا وضو تھوڑا بالکل آواز آپ کا صاف نہیں ہے ہمارا۔ بالکل ہاں، قرآن ابھی کے صحیح ہے۔ خلاف ہے. جی۔ بالکل ان کی جو وضو ہے وہ قرآن مجید کے خلاف ہے. اور یہ بالکل واضح ہے. اگر کسی کو شک ہے تو میرا جو اسپیچ ہے وضو پر اسی چینل پر اس کو آپ لوگ دیکھ لیں. اور اس پہ ایک مناظرہ بھی ہوا ہے ہمارا یہاں پر اسلام آباد کے ایک عالم دین مولوی آصف صاحب کے ساتھ کچھ مہینے پہلے. اس کو بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے جب مثلا ایک انسان کی عمر 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال بن جاتا ہے، وہ اس نے ایک عمر نماز پڑھی ہے، تو اب اس کی جب زندگی میں اس نے کبھی صحیح وضو ہی نہیں بنائی ہے تو کیسے اس کا نماز صحیح ہوگا؟ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز میں آتے ہیں تو نماز میں ہاتھ باندھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. خود بخاری میں دیکھ لیں یا مسلم میں دیکھ لیں یا کسی بھی جماعت مخالفین کے کتب میں دیکھیں، کوئی ان کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ نماز جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے. تو اتنا بڑا بدعت ان لوگوں نے نماز میں داخل کیا ہے. ہاتھ باندھتے ہیں جو صحیح احادیث میں اس میں ہاتھ باندھنا نہیں ہے. تو وہ احادیث بھی ہم دکھا چکے ہیں آپ کی خدمت میں، اگر چاہیں تو آپ کو دکھا دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ نہیں باندھتے تھے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا اس مسئلے پہ تو اجماع ہے کہ ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے. اب میں آپ کی خدمت میں آپ کے اپنے کتب سے حدیث دکھا لیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نہیں باندھتے تھے. جی ہاں، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، المستدرک علی الصحیحین للحاکم، جلد نمبر 1، چھاپ دارالفکر. یہاں پہ اگر ہم آپ کو لے کے چلیں، یہاں پر صفحہ نمبر 336 میں 326 میں یہ صحیح حدیث ہے، اور حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے بشرط بخاری مسلم. بشرط بخاری اور مسلم یہ حدیث صحیح ہے. بشرط هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. اور ذہبی نے بھی کہا کہ صحیح ہے، علی شرط ہے، بخاری مسلم کے شرط پہ صحیح ہے. اور حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے اس طرح کسی کی نماز نہیں ہوتی مگر کہ وہ یہ کام بجا لائے، صحیح طرح وضو بجا لائے. وضو کیا ہے کہ یغسل وجہ ویدیہ الی المرفقین، کہ اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ مرفقین کے سامنے کندھیوں کے ساتھ ملا کر، کوہنیوں کے ساتھ ملا کے اس کو دھو لے. اچھا، اس کے بعد وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے سر کی مسح کرے اور اپنے پیروں کی مسح کرے. کہاں تک؟ کعبین تک. کعبین یعنی پشت پا تک، وہ مفصل جو ہوتا ہے، مفصل جو جوائنٹ ہوتا ہے وہاں تک. اچھا، پھر تکبیر کا، تو یہ وضو کا طریقہ کار. تو کیا ہوا بھائی؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ إنها لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اچھی طرح سے وضو بنائے جس طرح اللہ نے حکم دیا. اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ پیروں کی مسح کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی آیت کی تفسیر کی ہے کہ پیروں کی مسح ہوتی ہے. پیر کی مسح نہیں کرتے ہمارے بھائی، پیروں کو دھوتے ہیں، تو پھر نماز نہیں ہوگی. لازمی بات ہے، جب پیغمبر نے کہا کہ وضو کی شرط، نماز کی شرط یہی ہے کہ وضو صحیح ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد یکبر ویحمد اللہ ویمجدہ، پھر اللہ کی تکبیر کرے، پھر اللہ کا حمد و مجد بیان کرے اور قرآن پڑھے. ثم یکبر ویرکع، پھر تکبیر کرے اور پھر رکوع کرے. تو اس میں ہاتھ باندھنا کہاں ہے؟ ہاتھ باندھنا کہاں ہے؟ اس میں ایک بھی حدیث نہیں ہے ہمارے بھائیوں کے پاس کہ ہاتھ باندھنا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ المدونۃ الکبریٰ ہے، مالک ابن انس، مالک، امام مالک جو فرقہ مالکیہ کا امام اور پیشوا اور مفتی ہے، یہ اس کے فتاوے ہیں. اچھا، یہ جلد نمبر 1، چھاپ دارالکتب العلمیہ، سن 1994 میں چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، وضع الید علی الید، نماز میں ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا. مالک سے پوچھا گیا کہ دائیں کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں، کیا ہے اس کا؟ کہا لا اعرف ذلك فی الفریضہ، کہتا ہے یہ نماز واجب میں یہ ہوتی ہی نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی حدیث نظر نہیں آیا آج تک.
میں اس کو قبول نہیں کرتا نماز میں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اتنا بڑا فقیہ آپ کو کہتا ہے اس کو کوئی صحیح سنت ہی نہیں ہے، اور آپ کے کتب میں بھی اس کی کوئی سنت ہی نہیں ہے، تو اتنا بڑا بدعت آپ لے کے آئے ہیں نماز میں کہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ انسان اس طرح نماز پڑھنی چاہیے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اگر اس سنت سے، اس طریق سے آپ صحیح انحراف کریں گے تو نماز نہیں ہوتی۔ جی سر۔ اچھا بات سنو حسن بھائی، چلو جی ٹھیک ہے، نماز کس نے خراب کیا؟ حضرت ابوبکر نے بھی نبی پاک کو سامنے دیکھا ہے نماز پڑھنا، وہ کیسے ہم کو خراب پھر وہ دے گا ہمارا امام؟ حضرت علی علیہ السلام نے بھی اس کو سامنے دیکھا ہے نماز، اور جیسا بھی یعنی غلطی کرے مگر اللہ کے عبادت میں غلطی نہیں کر سکتے، ان کو یہ خوف ہوتا ہے، جو ہمیں تو ابھی تو خوف ہے، وہ اس ٹائم کے جو ہمارے پیغمبر ہیں صحابہ ان کو تو زیادہ خوف ہوتا تھا، وہ کیسے نماز میں کیسے بدعت لا سکتے؟ حالانکہ دونوں کے سامنے ہمارے نبی پاک نے نماز پڑھائے، ان کے پیچھے بھی نماز پڑھائے، وہ کیسے لا سکتے نماز میں خرابی؟ میں آپ کی خدمت میں وضو عرض میں کروں کہ خرابی لاؤ، چلو غسل میں لاؤ، چلو آپ سب چیز میں لاؤ، نماز میں نہیں دیکھیں، لا سکتا ہے۔ بقول آپ کا ایک بات حسن، اگر آپ کے یعنی حساب سے ہمارا نماز جب ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو وضو آپ صحیح کرے، چلو غسل صحیح کرے، سب چیز صحیح کرے، آپ کا نماز سب خراب ہوگا، پھر سب چیز کا معنی نہیں رکھتا ہے۔ وسیم جب بھائی آپ جو نماز فرما رہے ہیں نا خراب کہ ہے پھر صحابہ وہ چیز خراب نہیں کر معنی نہیں سکتے، رکھتے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی راستے پہ چلو گے جس راستے پہ یہود و نصارہ چلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی دفعہ تنگ کیا، بار بار مختلف مسائل پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ان کے متعلق یہ بھی افواہ مشہور کر دی کہ یہ مرد ہی نہیں ہے، یہ جو ہیں بلی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مردانگی نہیں ہے، یہ عنین ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ہمارے لیے بت بنا دو آپ، تاکہ ہم بت کی پوجا کریں۔ بلی ارنا اللہ جہرتن، حسن ہم آپ کی بھائی تصدیق نہیں کریں گے، آپ پہ آواز ایمان آ نہیں رہا ہے لائیں گے، میرا؟ ہمیں اللہ کو دکھاؤ تمہارا رب کہاں۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کیس صحابہ چینج نہیں کر سکتے، بھائی چینج بعد میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں چینجز آئی ہیں، اس کے دلائل بہت ہیں۔ یہ کتاب ہے البخاری، صحیح البخاری، بلکہ میں اردو بخاری دکھا دوں، چھوڑ دیں عربی کو۔ یہ صحیح، تفہیم البخاری، عربی متن مع اردو شرح، اچھا حسن بخاری بھائی کا ترجمہ ہے ایک مولوی منٹ، ظہور الباری اعظمی آپ کی بڑی فاضل دارالعلوم مہربانی، ایک دیوبند۔ منٹ ہمارا جی بات جی جی سنو گے؟ وسیم صاحب۔ ہم۔ صحیح جی، جی جی، اچھا میں نے بولا جو بھی ہو جائے، جو بھی مسٹیک ہو جائے، اللہ کے عبادت میں مسٹیک نہیں ہونا ہے۔ آپ جو مسئلہ امامت میں اگر مسٹیک ہو، ہمارے اماموں میں جو بھی ہو جائے، مگر نماز میں مسٹیک یہ کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ جو لا سمجھ سکتے میں ہیں نا، نہیں آ رہا ہے، وہ بھی اللہ کا خوف نہیں ہے، پورا امت کو مثلا آپ کا پیچھے اب نماز پڑھتے ہو، سب کا نماز خراب ہو جائے، ایسا بڑا غلطی، بڑا چیز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کس نے نماز خراب کیا ہم کو چلو خیر پتہ نہیں، مگر آخری سوال آپ سے میں کرتا ہوں، آپ کی بڑی میں مہربانی، اس کے بعد میں نہیں کرتا ہوں، باقی بندوں کا آ- ٹائم میں ضائع نہیں کرتا ہوں، جی ٹھیک ہے؟ جی جی، میں آپ کو ایک آیہ دکھاؤں جی، قرآن مجید کا۔ اچھا، قرآن مجید کے یہ جی آیت جی، تم دیکھ دکھاؤ لینا بھائی، دکھاؤ ہاں دیکھ لو، دکھاؤ، آپ کہتے ہیں نماز میں یہ نہیں کر سکتے بھائی۔ جی، جی، یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے، میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے آیا قرآن مجید سورہ آل عمران، آیا یہ ہے اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، اذ تصعدون، جب تم پہاڑی پہ بھاگ رہے تھے، ولا تلوون على احد، اور کسی کے طرف بھی آپ کا دھیان نہیں تھا، آپ سب کا دھیان یہی تھا کہ بھاگ جاؤ، اپنی جان بچاؤ۔ والرسول يدعوكم في اخراكم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پیچھے سے پکار رہے تھے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، یہ قرآن مجید ہے، اس پہ جو شک کرے وہ کافر ہے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے، اے صحابہ یاد کرو اس زمانے کو بالکل بالکل، کہ آپ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے احاطے میں، کفار کے محاصرے میں، کفار کے تلواروں کے وار کے نیچے چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اور
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکار رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، بھاگو نہیں، اللہ کے دین سے، اللہ کے دین کا دفاع کرو، اور تمہیں شرم نہیں آ رہا تھا کسی سے، اور تمہیں کسی پہ توجہ نہیں، پہاڑی پہ بھاگ رہے تھے. تو جو لوگ اس طرح بے دین تھے بھائی صاحب، بیعت کرنے کے بعد، وعدہ کرنے جی کے جی بعد کہ ہم جان دیں گے، آپ پہ جان فدا کریں گے، بھاگیں گے نہیں، لیکن جب وقت آیا نا، دیکھا کہ کفار کا غلبہ ہو رہا ہے، بھاگ گئے سب بھاگ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے سامنے انہوں نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ چلیں اگر شکست یہ ہونی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم مر جائیں. انہوں نے کہا نہیں، ہمارا جان زیادہ قیمتی ہے. تو جن لوگوں کا اتنا نہ دیکھیں، نہ اللہ سے شرم، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم، نہ تاریخ سے شرم، نہ دوسرے عربوں سے شرم، نہ کفار سے شرم کہ تم کتنے نامرد ہو، اپنے پیغمبر کو چھوڑ کے ادھر بھاگ رہے ہو. جو لوگ ایسے لوگ تھے، وہ نماز، آپ کہتے ہیں وہ نماز کو نہیں چینج کر سکتے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی، وہ ایسے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اوکے، جو لوگ اتنے بے شرم ہوتے ہیں. اوکے وسیم بھائی، اب آپ فریز ہو گئے، اب مجھے دوسرا کالر لینے دو. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف